السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر گجرات ٹاکس لیے، اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گجرات کے نو منتخب صدر جناب سید فدا عباس شاہ ایڈوکیٹ ہمارے مہمان ہیں، اور چونکہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں تو ان سے گفتگو بھی ان کے شعبے کے حوالہ سے ہی ہوگی، اور پھر چونکہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب کی پہلی نشست ہے تو ہم ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ظاہر اسکولنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کی جو لائف ہے، اور پھر اس شعبہ کی جانب کیسے شاہ صاحب آئے۔ انہوں نے ظاہر ہے قانون کی ڈگری حاصل کی، تو اس حوالہ سے سید فدا عباس شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے ناظرین، اور میرا خیال ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں اور بلا تمہید گفتگو کریں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پروفیشنل جو چیزیں ہیں اس حوالہ سے بات کرنے سے پہلے، کہ مجھے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالہ سے، کس علاقہ سے تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں احسان چینا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ تو احسان صاحب، میرا تعلق کٹھالہ چناب سے ہے، جو گجرات کے قریب ایک گاؤں ہے۔ ہاں، گجرات کا بڑا تاریخی گاؤں ہے۔ ہاں، تاریخی گاؤں ہے۔ تو میرے والدین جو تھے، میرے والد صاحب وہ چھوٹے سے زمیندار تھے، اچھا، بہت بڑے نہیں تھے۔ یہ آبائی طور پہ تعلق کٹھالہ سے ہے؟ ہاں، آبائی طور پہ تعلق میرا جمال پور سیدہ سے ہے۔ میرے دادا پردادا جو ہے وہ کٹھالہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی کٹھالہ سے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے لاء کی ڈگری لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے 1990 میں حاصل کی، 1990 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بس یہ اللہ کا ہی کرم تھا کہ میں نے یہ لاء میں ایڈمیشن لیا، اور دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے لاء کی ڈگری حاصل کر لی۔ اچھا، مجھے یہ کہیے گا کہ 1990 میں آپ نے لاء کی ڈگری حاصل کی، 36 سال ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، تو لاء کی جانب آنے کا کوئی خاص مقصد تھا، یا بیٹھے بیٹھے دوستوں نے کہا کہ نہیں وکیل بن جاتے ہیں، یا کسی سینئر وکیل سے متاثر تھے اس ضمن میں کوئی؟ بس یہ دوستوں کے ساتھ بھی میرا کمپٹیشن تھا۔ ہمارے گاؤں کے 6-7 ہم لوگ تھے جن نے لاء میں ایڈمیشن لیا۔ آپ کے گاؤں کے کافی ہاں، تو وہی میرا کمپٹیشن تھا۔ اچھا، تو میں نے پھر لاء کر لیا۔ میرے 2 بھائی اور بھی وکیل ہیں، ایک یو کے میں ہے اور ایک کینیڈا میں ہے۔ ہم 6 بھائی ہیں ماشاءاللہ، 3 وکیل ہیں، اور میری بیٹی بھی آج کل LLM کر رہی ہے لاہور سے۔ تو دوسرے بھائی وکالت نہیں کرتے، وہ باہر ہوتے ہیں دوسرے۔ اچھا، جن لوگوں کے ساتھ جن دوستوں کے ساتھ کمپٹیشن تھا دیہات کے، ان میں سے بھی کسی نے لاء کیا تھا؟ لاء کیا تھا، لیکن وکالت بہت کم کرتے ہیں، وہ بھی باہر ہی ہیں۔ اچھا، پھر انہیں ملک ہی ہیں۔ وکالت میں صرف میں ہی آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے اللہ کے فضل سے تو والدین کی دعاؤں سے اپنا کام شروع کیا، مجھے دلچسپی بھی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 1990 میں جب لاء کر کے آپ آگے، اور شروع سے ڈسٹرکٹ بار میں پریکٹس کی، ڈسٹرکٹ بار گجرات میں؟ ڈسٹرکٹ بار گجرات میں نے پریکٹس 90 میں سید ندیم ثقلین شاہ صاحب بیرسٹر تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ شروع کی۔ خادم حسین کیسر صاحب تھے، ماشاءاللہ دونوں بڑے ہاں، تو ان کے ساتھ میں نے وکالت شروع کی۔ تو میں وکالت کرتا رہا، اس کے بعد میں سن 2000 میں سیکٹری بار رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی وکالت کا لائسنس ملنے کے 10 سال بعد آپ سیکٹری سیکٹری بار رہا۔ تو اس کے بعد میں نے پھر سیکٹری ہونے کے بعد 1 سال کام کیا، اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا ہائی کورٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ میں نے 5-6 سال ایک بہت بڑی پرسنالٹی کے ساتھ کام کیا، سید احمد سید کرمانی، جو قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ اچھا، اتنے بڑی پرسنالٹی کے ساتھ میں نے کام کیا کہ 2 سال انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا تھا، مجھے قائد اعظم کی باتیں بتاتے تھے، زبردست، اور مجھے بڑا ان سے نالج ملا۔ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ وہ اسمبلی میں ممبر بھی رہے، اور ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ منسٹر بھی رہے۔ ٹھیک، تو بڑے آنیسٹ بندے تھے، 100 سال عمر پائی انہوں نے، تو ابھی کوئی 2-3 سال پہلے وہ فوت ہو۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی تذکرہ کیا، میں نے سید احمد سید کرمانی صاحب کا ذکر کیا، کرمانی صاحب جنہوں نے خادم حسین کیسر صاحب، ہاں، ندیم ثقلین شاہ صاحب، اور لاہور میں آپ نے بتایا کہ بہت بڑے وکیل جو قائد اعظم، اتنا بڑا وکیل میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا سیاستدان میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا سید احمد سید کرمانی، سید احمد سعید، جس نے احمد سعید کرمانی، جس نے سہروردی کے ساتھ کام کیا۔ 1956 میں وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے۔ لیاقت علی خان صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان تھے، ان کی اسمبلی کے وہ ممبر
رہے ہیں. زبردست. ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ 9 سال منسٹر رہے ہیں. زبردست. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ امبیسڈر رہے مختلف ممالک میں. پھر 1980 میں انہوں نے ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑا اور اعتزاز احسن صاحب کو الیکشن میں ڈیفیٹ کیا. اچھا شکست دی. اچھا. اور جب بھی مجھے میری ملاقات اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ہوئی، کرمانی صاحب کے ساتھ، تو اعتزاز یہی ایک لفظ کہتا تھا کہ مجھے سیاست ان کرمانی صاحب نے سکھائی. یہ کرمانی صاحب میرے سیاست کے استاد ہیں. اچھا. مجھے تو کوئی الف بے نہیں آتا تھا، میں بیرسٹر تھا، بہت بڑا وکیل تھا. تو میں نے کہا میں نے کرمانی صاحب کو ہرا دینا ہے، لیکن کرمانی صاحب نے بڑے مارجن سے ان کو شکست دی. اور اعتزاز کی بھی ایک خوبی ہے، اعتزاز صاحب نے جب بھی کبھی کرمانی صاحب کو ملے کسی جم خانہ میں، کسی ہوٹل میں، میں ساتھ ہوتا تھا، تو انہوں نے اتنا احترام سے بات کی. کرمانی صاحب آپ میرے بڑے بھی ہیں اور مجھے سیاست کے میرے استاد ہیں. میں ان سے بڑا انسپائر ہوا. انسپائر اس وجہ سے بھی ہوا کہ کرمانی صاحب ایک تو فطرت کے بڑے قریب تھے، کبھی بناوٹی بات نہیں کی. جتنی دیر وہ منسٹر رہے آنیسٹی سے منسٹری کی. اور کرمانی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، جب مجھے 1969 میں جو میری وزارت تھی وہ ختم ہو گئی، ایوب خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا، تو مجھے میسج آیا سیکریٹریٹ کے اندر کہ آپ کی وزارت ختم ہو گئی، اب آپ گھر جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہا کہ مجھے گھر چھوڑا ہے. اندازہ کریں اس زمانے کی سیاست اور آج کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ انکار کر دیا کہ مجھے آرڈر نہیں ہے، میرا آرڈر جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا، کہ اب آپ کا میں ڈرائیور بھی نہیں ہوں اور میرے پاس سے گاڑی بھی گورنمنٹ نے واپس لے لی ہوئی ہے صبح 9 بجے کی. تو پھر شاہ صاحب نے کہا میں نے گھر جانا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مجھے 300 روپے تنخواہ ملتی ہے. تو پھر شاہ صاحب نے گزارش کی اپنے ملازم سے مجھے ایک رکشہ کرا دیں. ایک منسٹر 9 سال وزارت میں رہا ہو تو اپنے گھر جب جاتا ہے ریٹائر ہو کے یا استعفیٰ دے کے یا گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد، تو وہ رکشے پہ گھر جاتے ہیں. اور ان کا بھائی مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹری تھا، تو انہیں اپنے بھائی کو کال کی کہ میرے پاس آؤ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس کے بھائی نے اس زمانے میں 2000 روپے دیے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے صبح وکالت شروع کی اور میں نے 2000 سے 3-4 ماہ نکالے. تو اللہ نے پھر فضل کیا، پھر میں پریکٹس چل پڑی. اس طرح کے بہت بڑی پرسنالٹی کے ساتھ کام کیا. مجھے ان سے ملنے کا موقع جب ملا تو مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. جب بھی کسی جج کے پاس پیش ہوتے تھے تو جج صاحب کی یہ ایک خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس پیش تو ہوئے ہیں لیکن میرے ساتھ چائے بھی پئیں. اور جب ہم نکلتے تھے جج صاحب پیچھے سے کہتے تھے تھینک یو ویری مچ کرمان صاحب، آپ میرے سامنے پیش ہوئے ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے. قائد اعظم ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا نام ہے. ایک اور بات قائد اعظم کی انہوں نے بتائی کہ قائد اعظم نے ہمیں میسج دیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں پنجاب کا سیکرٹری جنرل تھا اس وقت، مسلم لیگ قائد اعظم، جو قائد اعظم مسلم لیگ تھی سیکرٹری جنرل تھے پنجاب. کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے میسج دیا کہ بھائی میں دلی سے آ رہا ہوں، ٹرین پر تو شاپنگ کرنی ہے، 2 سوٹ لینے ہیں انارکلی سے، تو دکان سلیکٹ کریں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے 4-5 لڑکوں نے ایک بمبے کلاتھ ہاؤس کو سلیکٹ کیا جو آج بھی ہے انارکلی کے اندر. تو بمبے کلاتھ ہاؤس پر ہم گئے قائد اعظم صاحب کو لے کے. تو قائد اعظم نے 2 سوٹ پسند کیے اور دکاندار کیا کہتا ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. تو قائد اعظم کی دیکھیں اتنی بہت بڑا عظیم آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو میں 2 سوٹ واپس کروں گا، میں کپڑے نہیں لوں گا، میں نے پیسے دینے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے پتہ نہیں 42 روپے بنے تھے یا 40. تو قائد نے اپنے بٹوے سے نکال کر پے کیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس دکاندار کا اعزاز تھا کہ قائد اعظم جیسی پرسنالٹی اس کے پاس آئی. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پرسنالٹی کا نام شاہ صاحب مجھے لیتے تھے، بتاتے تھے کہ ممتاز دولتانہ. ممتاز دولتانہ اپنی بگی میں لے کے ان کو انارکلی گیا تھا، کیونکہ جب بھی قائد اعظم صاحب اپنے ریلوے اسٹیشن پہ آتے تھے تو بگی ممتاز دولتانہ کی صاحب کی لے کے اپنی حویلی میں لے کے جاتی تھی، اور جو شہر کا جو فنکشن یا میٹنگ تھے وہ بگی پہ کرواتے تھے. اور بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ قائد اعظم صاحب میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس رہے ہیں. قائد اعظم ایک عظیم آدمی تھا اس زمانے کا، وہ نواب بھی تھا. تو مجھے اس طرح کے بندوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو میں تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ اتنے قد اور لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا،
ان کو ایسوسیٹ کیا، ان کے ساتھ کام کیا. تو آپ کی شخصیت میں یہ جو سیاسی تحرک ہے، رابطے رکھنے، سوشلی لوگوں سے اچھا کانٹیکٹ رکھنا، اور پھر حالیہ جو الیکشن ہوا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرات کا، اس میں گجرات بار کے جو ممبران ہیں انہوں نے آپ پہ بہت بھرپور اعتماد بھی کیا. تو انہی بزرگوں کی جو محبت ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ شکایت کا موقع نہ ملے. اور مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس الیکشن میں وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ تھا یا منشور تھا یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ محبت ملی اور آپ بڑی اچھی اکثریت سے کامیاب ہوئے؟ اس کا میں ایک جواب دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی میرے پہ جی، اور دوسری میرے والدین کی دعائیں تھیں. میں نے اپنی زندگی میں والدین کو اس طرح خدمت کرنے کی کوشش کی جو کہ میرا فرض تھا کہ اس کو جس نے دیکھا ہے وہ مسالے ضرور دیتا ہے. اللہ کے فضل سے میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں، کوشش کرتا رہتا ہوں. بالکل کسی کلائنٹ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط کام نہیں کیا. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی. دوسرا والدین کی دعائیں بھی ساتھ تھیں. دوسرا پھر میرے بار کے جو میرے محسن ہیں، فار ایگزامپل گروپ دڑا جو چودھری رخسار صاحب ہیں، نوید احمد وڈیچ صاحب ہیں، ندیم شہزاد کوکب صاحب ہیں، الیاس چیچی صاحب ہیں، خواجہ نوید صاحب ہیں، طاہر صادق بٹ صاحب ہیں، گریز وڈیچ صاحب ہیں، آصم میرا صاحب ہیں، قاضی ظفر صاحب ہیں، ذکاء اللہ سوئی. اس طرح کے میرے دوستوں نے اپنا شمشاد ملی صاحب ہیں، بلال گورسی صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے دوستوں نے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اور والدین کی دعاؤں سے مجھے انہوں نے اس طرح الیکشن میں ماشاءاللہ مدد کی کہ میں ساری زندگی بھی ان کا شکریہ ادا کروں تو وہ کم ہوگا. میں اپنی سادات برادری کا بھی بہت مشکور ہوں. سادات برادری میں عمران صغیر شاہ صاحب ہیں، ملک عثمان صاحب ہیں، اس طرح کے ہمارے شہباز اختر شاہ صاحب ہیں، شہباز اکرم شاہ صاحب ہیں، علی ایوب شاہ صاحب ہیں، تسنیم شاہ صاحب ہیں، میرے بھائی اپنا جواد قریشی صاحب ہیں. میرے جتنے میں نام لوں کافی نام ہیں. بالکل. تو میں ان دوستوں کا بہت مشکور ہوں. لیکن اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، میں آج پوری بار کا صدر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آنیسٹی سے، کوشش سے، اللہ کی مدد سے پوری بار کی جو خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سال مثالی سال گزارنا چاہتا ہوں. اچھا، ترجیحات اس حوالے سے اگر بتائیں ہمیں کہ مثالی سال کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ ترجیحات آتے ہی میں نے پہلے مہینے میں اللہ کے فضل سے 2-3 کام شروع کروا دیے ہیں. جی. سب سے پہلا کام میری جو صحیح جائی صاحب سے میٹنگ ہوئی، جائی صاحبان سے میٹنگ ہوئی، تو ایک ہی بات میں نے کی، سب سے پہلے ہم کچہری کو صاف کریں. ٹھیک، صفائی ستھرائی میرا کیونکہ مزاج اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کام پہ لگ گیا. اور کچہری کے اللہ کے فضل سے آج بھی کوئی بندہ جا کے چیک کر سکتا ہے، بالکل صاف ستھری، بالکل کوڑا یہ وہ ہر چیز ختم. اور دوسرا میں نے ایم ڈی واسطہ صاحب سے بھی گزارش کی کہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش کا، اس کا بھی انشاءاللہ بندوبست کر رہے ہیں. جلد از جلد وہ نئے پائپ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہم ڈال دیتے ہیں. اور کچہری کا ارد گرد کا بھی میری بات ہوئی ہے، وہ فٹ پاتھ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری بات مکمل ہو گئی ہے پہلے مہینے میں. اس طرح کا ایک کام. دوسرا فیمیل بار روم کے لیے ہائی کورٹ سے پیسے بھی اللہ کے فضل سے وہ منظوری ہو گئی ہے. ایک فیمیل کا بار روم 10 مرلے میں بن رہا ہے، بہت بڑا، اور سیشن کورٹ کے اندر. اس کے علاوہ بھی میری پوری کوشش ہے، کوئی اور فلاحی کام کی میری پوری ٹرائی ہے کہ فلاحی کام، اجتماعی کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر سکوں. انفرادی کام ہوتے رہیں گے. دوسرا آپ کا ایک سوال بیچ میں سن رہا تھا کہ یہ کیوں دوستوں نے اتنا محبت کی یا اس طرح کیوں راغب ہوئے. میرا ایک سٹائل ہے کہ جس دوست کو بھی کام پڑا ہے میں اس دوست کے ساتھ دن اور رات ہو، آدھی رات کو بھی کوئی بلائے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں. اور یہ میں شوق سے جاتا ہوں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. مجھے ایک ویسی شوق ہے کسی دوست کا میں کام کروں، کسی وکیل کا کام کروں، کسی وکیل کے عزیز کا کام کروں. میں تو یقین کرے، میری ڈی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے
تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ ان کے بھی کام مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان نے جو سیلاب آیا تھا، سیلاب کے بعد جو ان کے کام ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کافی اچھے سے اچھے کام وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا اب ڈی پی او صاحب سے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا کوآرڈینیشن شروع ہوا ہے. ٹھیک. تو اللہ کے فضل سے میں نے پورے 1.5 مہینے میں ڈی پی او صاحب کو ایک کام نہیں ابھی کہا، اس لیے کہ ڈی پی او صاحب کے جتنے افسران ہیں وہ مجھے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ میں ڈی پی او صاحب کو کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو گیا کام. وکلاء کو بہت کمفرٹیبل طریقے سے میں خوش کر رہا ہوں کہ ان کی مدد کروں. بالکل ٹھیک. اچھا، جاتے جاتے آخری ایک سوال میں پوچھوں گا، اس کے بعد پھر پیغام ایک لے کے اجازت لیں گے. آپ نے ظاہر ہے ایک تفصیل بتائی صفائی کے حوالہ سے، بیسک کچھ جو کام ہیں وکلاء کے وقار کو بلند کرنے کے حوالہ سے. خواتین کا آپ الگ سے ایک بلاک بار کا تعمیر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ اپروو ہو گئے. تو ان سارے کاموں میں ایک صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کوشش کیا خواتین کے لیے آپ جو وہ الگ سے ایک بار کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس بلڈنگ کی تعمیر ہوگی؟ پہلا کام پرائرٹی پہ کون سا ہے جو نمبر 1 جو پرائرٹی پہ ہے؟ نمبر 1 پرائرٹی پہ وہ بار روم کے ہی ہمیں ظاہر گرانٹ ملی ہے ہائی کورٹ سے. ٹھیک. تو نمبر 1 پہ وہی ہوگا. اور سیکنڈ نمبر پہ انشاءاللہ ایک کیفے کا ہم نے سوچا ہے کہ بار روم کے اوپر ایک کیفے بنا دیا جائے جس سے وکلاء بھی مستفیض ہوں اور ججز بھی ہوں اور سارے ملازمین بھی ہوں اور لیٹیگنٹ بھی ہوں. ٹھیک. سارے کے سارے، کیونکہ کافی صبح 1,500-2 ہزار بندہ بھی آتا ہے اور ملازمین بھی ہمارے بھائی ہیں، ججز بھی کو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں نے سینگ جائی صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ بنائیں. تو ظاہر ہے ان کی بھی مشاورت ہمارے ساتھ ہماری ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ ججز کے ساتھ میرا بہت اچھا ایک کوآرڈینیشن شروع ہوا ہے اللہ کے فضل سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں جو بھی میرا ایک سٹائل ہے، مجھ میں الیکشن جیتنے کے بعد ایک ہمبلنس پیدا ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیار محبت اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے میں نے پوری کوشش کرنی ہے انتظامیہ کے ساتھ اور ججز کے ساتھ کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو کام کہیں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو. مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، نہ ہی مشکل کام کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر وہ بھی ایک قانونی طور پہ وہ کام کرتے ہیں. تو قانون کے دائرے کے اندر ہی ایک پڑھا لکھا آدمی ایک وکیل کو زیب دیتا ہے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر ایک کام کرے. بہت شکریہ سید فدا عباس شاہ صاحب، آپ ہمارے مہمان بنے. اور میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا ایک میسج چھوڑیے کہ آپ کے جو ممبران ہیں 2,000 سے زیادہ ہیں، 2,500 کے قریب، تو آپ ان کے لیے کوئی پازیٹیو سا میسج چھوڑیں، شہریوں کے لیے بھی میسج چھوڑیں. چونکہ ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وکلاء کے صدر ہیں، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء کے خلاف پبلکلی کچھ شکایتیں بھی آتی ہیں. تو اس سلسلے میں چونکہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، گجرات کے سارے عوام وکلاء کے علاوہ بھی جو دوسرے طبقات ہیں وہ سارے ہم بھائی ہیں، آپ کے بہت سارے عزیز ہوں گے، بہت سارے دوست ہوں گے. تو اس حوالہ سے ایک میسیج دیجیے گا. پھر ہم اس میں ضرور یہ گزارش کروں گا اپنے وکلاء بھائیوں سے بھی کہ سب سے پہلے پیشنس پیدا کریں. پیشنس ہوگی، پازیٹیو بندے کی سوچ ہوگی تو کوئی واقعہ وقوع نہیں ہو سکتا. عوام کے لیے بھی میری یہی گزارش ہے. فار ایگزامپل کوئی پولیس والا چیک کر لیتا ہے، ٹریفک والا، تو ٹریفک والا ملازم بھی بیچارہ سارا دن نوکری کر رہا ہے. اگر وہ پوچھ لیتا ہے مجھ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، لائسنس دکھائیں، تو مجھے دکھانے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں، کوئی اتنا گناہ نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے اور میری ذمہ داری ہے میں چیک کراؤں. اور یہ میری ذمہ داری ہے میں بیلٹ لگاؤں. یہ بھی ذمہ داری ہے میں ہیلمٹ جو ہے نا وہ پہن کے رکھوں، کیونکہ اس میں میری سیفٹی ہے. تو عوام کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ پیشنس پیدا کریں. زیادہ شکایات ہیں کہ جذبات کی، میں سمجھتا ہوں جذبات میں کوئی کام بھی کام نہیں ہوتا، وہ ایک فضول سی بات ہوتی ہے. جو پیشنس سے کام کرتا ہے، وہ پازیٹیو سوچتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. یہی میرا میسج ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ ہمارے مہمان بنے اور آپ نے ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کی. ناظرین، یہ تھے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گجرات کے صدر محترم سید فدا عباس شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ان کی گفتگو سنی آپ نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ان کے ساتھ جو نشست ہے وہ یقیناً اچھی لگی ہوگی. اور آخر میں انہوں نے جو گزارش کی شہریوں سے، اپنے وکلاء سے، کہ اعتدال سے، تحمل سے کام لیں، اور جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ جس سائٹ پہ بھی ہیں
اگر آپ بردباری کا مظاہرہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی، وہ تجاوز نہیں ہوگا اور بہتر ٹریک پہ چیزیں چلیں گی۔ مجھے میرے آج کے مہمان کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔